حاضر کا اکثر مسلمان دور حاضر کا اکثر مسلمان خود غرض ہوتا چلا گیا، خود غرض ہو گیا اور ایسا خود غرض بنا کہ نہ اسے حقوق اللہ کا خیال رہا نہ اسے حقوق العباد کا خیال رہا۔ اگر خیال رہا تو صرف اپنے کا خیال، اور وہ بھی صرف اپنی دنیاوی زندگی کا خیال رہا، اپنی آخرت والی زندگی کو وہ بھی بھول گیا، جبکہ اسے بھی معلوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا غم نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف لاحق نہ ہو، ہمیں کسی قسم کا درد نہ ملے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے، اور ایسی زندگی گزرے کہ دنیا والے یاد کریں، دنیا والے یاد کریں۔ انسان صرف یہی چاہتا ہے۔ میں بتاؤں، انسان اتنا اس دنیا میں محو ہو چکا ہے، اس دنیاوی ماحول میں اتنا مستغرق ہو گیا ہے کہ انسان یہ بھی چاہتا ہے نا کہ میں مروں نہ، میں مروں نہ۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ امیر رہوں، کبھی غریب نہ بنوں، کبھی غربت نہ آئے۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ کبھی میں مریض نہ بنوں، کبھی بیماری نہ آئے، کبھی میں بیمار نہ پڑوں۔ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جنت ہی میں جاؤں، جہنم میں نہ جاؤں۔ چاہتا ہے نہیں؟ اگر جنت کی بات آ جائے اور جہنم کی بات آ جائے، یقیناً جنت میں اللہ نے عظیم عظیم نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیاوی مکانات اینٹ پتھر اور مٹی، سیمنٹ، بالو، دیگر چیزوں کے بنے رہتے ہیں، مگر اللہ نے جنت میں جو مکان تیار کروا کے رکھا ہے نا، وہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمرد کے ہیں۔ یقیناً اب یہاں اگر کسی کے پاس 10 گرام سونا ہو، وہ انسان دوسرے کو نہیں بتائے گا کہ میرے پاس 10 گرام سونا ہے، میرے پاس 20 گرام سونا ہے، اس لیے کہ اسے خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہیں بتا نہ دوں، اگر بتا نہ دوں تو کہیں یہ چوری نہ کر لے، پورا گھر کا گھر صاف نہ ہو جائے۔ انسان ڈرتا رہتا ہے، 10-20 گرام رکھ کر کے انسان ڈرتا رہتا ہے، کسی سے کچھ نہیں بتاتا کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے۔ مگر غور کرو مسلمانوں، جنت میں جاؤ گے نا تو وہاں پر رہنے کا جو مکان ملے گا نا، وہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور زمرد کے ہوں گے۔ مگر مسلمانوں، جنت میں جانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ایسے جنت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ جنت والا کام کرو، جنتی بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارو گے تو یقیناً مرنے کے بعد قبر بھی جنت بنتی ہوئی نظر آئے گی، جنت کے حسین باغوں میں سے ایک باغ بنتی نظر آئے گی۔ یقیناً ہمارا معاملہ اگر دنیا میں صحیح رہے گا تو قبر میں بھی صحیح رہے گا، اور قبر سے جب حشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی معاملہ صحیح رہے گا۔ یقیناً ہر انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان اپنی ترقی چاہتا ہے، ہر انسان ہمیشہ خوشیوں کو پسند کیا کرتا ہے، غموں اور فکروں کو پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوات و تسلیم نے بارگاہ مولا میں کیا دعا کیا تھا، آج میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوات و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، کیا ہی اچھا ہوتا کہ 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی، 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی۔ اب 4 چیز ہونے کا مسئلہ، 4 چیز نہ ہونے کی بات، اللہ رب العزت تو جان ہی رہا تھا، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے،
وہ تو جان رہا تھا میرے موسیٰ کس چیز کے بارے میں ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کس چیز کے نہ ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ تو جان رہا تھا، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر یہ بتاؤ کہ وہ 4 چیز کون سی ہے جو ہوتی، وہ 4 چیز کون سی ہے جو نہ ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ بڑی سٹیک دعا تھی، آج سب چاہتے ہیں زندگی، سب چاہتے ہیں، موت کوئی نہیں چاہتا۔ اگر معلوم ہو جائے نا انسان کو تو معلوم ہے ہمیں مرنا ہے، انسان کو تو معلوم ہے ہمیں مرنا ہے۔ اگر ان جانوروں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے نا تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ اسے معلوم ہے مگر پھر بھی سب کچھ کرتا چلا جا رہا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ نمبر 2 مولا جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی۔ نمبر 3 مولا امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی۔ مولا صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی، صحت ہوتی، تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سن کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر سنو، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کسی کو نصیب نہ ہوتا، میرے دیدار سے کوئی مشرف نہ ہو پاتا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب اگر تفصیل میں جاؤں گا نا تو صرف ایک اسی بات پر آدھا گھنٹہ زیادہ ہو جائے گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی اکیلے آؤں گا تو انشاءاللہ پوری بات تفصیل سے بتاؤں گا، اس لیے تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے، تفصیل سے بتاؤں گا نا تو 2 بج جائے گا۔ پھر جو ہمارے مہمان آئے نا وہ کہیں گے یار یہ مولانا صاحب دیکھے یہ اگل بگل سے آئی کہ دیکھے اتنا ٹائم لے لیا، اس وجہ سے پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ رب نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کسی کو نصیب نہ ہوتا، اور یہ دیدار الہی نا یہ بہت اہم چیز ہے۔ جنت میں جنتیوں کو دیدار الہی ہوگا، رب کا دیدار ہوگا، اور مولا جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی تو غیب سے آواز آئی اے میرے موسیٰ پیغمبر سنو، اگر جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا، میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ جب میں نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے، بندہ نماز نہ پڑھے عذاب دینے کے لیے جہنم، بندہ روزہ نہ رکھے عذاب کے لیے جہنم، بندہ مال و دولت والا ہو کر کے حج و زکوٰۃ ادا نہ کرے جہنم، ماں باپ کا حقوق ادا نہ کرے جہنم، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہ ادا کرے تو جہنم، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یقیناً جب بندہ جہنم اللہ نے بنایا، عذاب دینے کے لیے بنایا، تب بندے نہیں ڈر رہے ہیں، اور اگر نہ بنایا ہوتا تو کیا حال ہوتا، نہ بنایا ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ غور کریے مسلمانوں، تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دولت مند رہوں، دولت کی کوئی کمی نہ رہے، انسان دن بھر رات دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ دولت کی کمی نہ ہونے پائے،
किसी किस्म की कहीं से कोई कमी ना होने पाए, ज्यादा से ज्यादा दौलत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। इसी फिक्र में किसी किसी को नींद नहीं आती है, किसी किसी को नींद नहीं आती है। यकीनन इंसान, आज मैंने बहुत से दौलतमंदों को देखा है ना, जो बेचारे नींद पर सो नहीं पाते, नींद पर नहीं सो पाते हैं, इतना उसी में महव हो जाते हैं, मुस्तगरक हो जाते हैं कि उन्हें कायदे से नींद नहीं आया करती है। तो हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे मूसा पैगंबर, अगर अमीरी होती, गरीबी न होती, तो मेरी नेमत का शुक्रिया कौन अदा करता? मेरी नेमत का शुक्रिया कौन अदा करता? तो पता चला कि अल्लाह के जो गरीब बंदे हैं ना, वही उसकी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा किया करते हैं। सही तौर पर अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया उसके गरीब बंदे ही अदा किया करते हैं। जो लोग अमीर हुआ करते हैं, जो लोग दौलतमंद हुआ करते हैं, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं रहा करती, वो अपने दौलत के नशे में रहा करते हैं, वो अपने दौलत के गुरूर में रहा करते हैं। उन्हें किसी कौम की फिक्र नहीं रहा करती है, उन्हें मस्जिद और मदरसे की फिक्र नहीं रहा करती है। उन्हें तो ये फिक्र होती है कि कहीं एक फैक्ट्री और बना लिया जाए, यहाँ एक फैक्ट्री और बना लिया जाए, यहाँ एक बिल्डिंग और बना लिया जाए, यहाँ एक मकान और खरीद लिया जाए, यहाँ एक कारोबार नया और खोल दिया जाए। उन्हें तो सिर्फ अपने कारोबार में उनकी फिक्र लगी रहती है, उनका ज़हन लगा रहता है। मगर जो अल्लाह के गरीब बंदे हुआ करते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी नेमतों से नवाजा किया करता है, तो वो सबसे पहले अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। कुरान में रब